آپ کی سلامتی ہو۔ آج کی جو تلاوت ہمارے سامنے پڑھی گئی، اس کے ساتھ ہم اپنے مضمون کو بیان کریں گے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے روزوں کے حوالے سے۔ آج کل روزوں کے ایام چل رہے ہیں اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اصل میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی منادی کو کہاں سے شروع کیا۔ یسوع مسیح نے اپنی جو خدمت تھی، جو زمینی خدمت تھی، وہ کہاں سے شروع کیا؟ وہ تھا بپتسمہ۔ اور جب یسوع مسیح دریائے یردن میں بپتسمہ لیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بیابان میں آزمائے جانے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور وہاں کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر انہوں نے 40 دن اور 40 رات کا ایک فاقہ کیا، اور جب فاقہ کر چکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اپنی زمینی خدمت کو جاری و ساری کر دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے بپتسمہ۔ بپتسمہ دراصل یسوع مسیح کا کیوں ہوا؟ اب یہ سوال اٹھتا ہے۔ مسیحت میں بہت ساری ڈینومینیشنز ہیں، وہ بپتسمے کا کلام دیتی ہیں اور بپتسمے کے بارے میں زور دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ نے اگر بپتسمہ نہ لیا تو کیا ہوگا؟ آپ نجات یافتہ نہیں ہو سکتے، آپ پر کوئی مہر نہیں ہوگی۔ ایسا کوئی کلام اقدس میں حکم یا کوئی بات نہیں ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تو یسوع مسیح پر ایمان رکھے، آج ہی تو یسوع مسیح پر ایمان رکھے، تو سوچے کہ یسوع مسیح کیا ہوئے؟ مصلوب ہوئے، مردوں میں سے جی اٹھے، آسمان پر چڑھ گئے، خدا قادر مطلق باپ کے دہنے بیٹھے ہیں، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ کون کون؟ تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں ایک بندے نے ایمان رکھا اور سارے گھرانے نے نجات پا لی۔ ہمارا سوال ہے، یسوع مسیح کا بپتسمہ کیوں کیا گیا یا کیوں ہوا؟ کیوں کیا گیا یا کیوں ہوا؟ ہم نے اب دیکھنا ہے کہ یسوع مسیح کا بپتسمہ کیوں ہوا۔ میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کا بپتسمہ جو ہوا تھا، یوحنا جب بپتسمہ دینے کو آیا تو اس نے توبہ کے لیے منادی شروع کی۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ تو سارے یروشلم اور یہودیہ سے دریائے یردن میں بپتسمہ لینے کو گئے۔ سارے اسرائیل، قوم بنی اسرائیل میں سے جتنے لوگ اپنے آپ میں خدا کا ڈر رکھتے تھے، کیا کرنے کو گئے؟ بپتسمہ لینے کو گئے۔ جب انہوں نے بپتسمہ لیا، اصل میں کیا تھا کہ ہم جب ملاکی نبی کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دیکھو میں اپنے رسول کو تیرے آگے بھیجوں گا جو تیری راہ درست کرے گا۔ اور یوحنا استباغی، یوحنا بپتسمہ دینے والا اس لیے آیا کہ وہ یسوع کی راہوں کو درست کرنے کو۔ جب یسوع کی راہ کیسے درست کرنی تھی اس نے؟ جب یسوع کو اس نے بپتسمہ دینا تھا تو اسے بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے کس کو بپتسمہ دینا ہے، میں نے کس کو بپتسمہ دینا ہے۔ اور یوحنا کو
عزت یا القابات دیا گیا کہ عورتوں میں سے جتنے پیدا ہوئے یوحنا ان میں سے بڑا ہے۔ کیوں کیا گیا ایسا؟ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس نے خدا کے بیٹے کو بپتسمہ دیا، خدا کے بیٹے کو دیکھا، اس نے خدا کے بیٹے کی پہچان کروائی۔ یسوع مسیح کا بپتسمہ اصل میں تھا اس کی پہچان، تاکہ وہ اسرائیل اور پوری کائنات پر ظاہر ہو جائے، جیسے کہ آج ہمیں بائبل سے ملتا ہے کہ یسوع مسیح کیا ہے، پورے اسرائیل پر نہیں بلکہ پوری کائنات پر ظاہر ہیں۔ اور ظاہر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ لیکن جب یوحنا نے یسوع مسیح کا بپتسمہ کرنا تھا تو خدا نے اس کی پہچان بتا کر اسے بھیجا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 25ویں آیت سے ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پہچان کس طرح سے ہوئی۔ یہ بپتسمہ کس کا تھا؟ پہچان کا بپتسمہ تھا۔ یسوع مسیح کو بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ یوحنا کہتا ہے کہ میں تو آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تو اس راست بازی کو پورا ہونے دے۔ راست بازی کیا تھی؟ راست بازی یہ تھی کہ یسوع مسیح اس دنیا پر ظاہر ہو جائے تاکہ دنیا راست بازی کو سیکھ سکے، یسوع مسیح ناصری کے کاموں کو دیکھ کر سیکھ سکیں۔ راست بازی یہ تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں، اب ہم پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے، نہ ایلیا، نہ وہ نبی، تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ سوال کیا گیا۔ فریسیوں نے سوال کیا، فقیوں اور فریسیوں نے کیا کیا؟ سوال کیا کہ اگر تو وہ نبی بھی نہیں ہے، وہ نبی کا مطلب تھا کہ جو ان کے مطابق آنے والا تھا، اسرائیل کے مطابق۔ وہ یسوع مسیح کو وہ نبی نہیں مانتے۔ وہ یسوع مسیح کو کیا نہیں مانتے؟ وہ نبی نہیں مانتے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ تو وہ نبی بھی نہیں ہے جو اسرائیل پر ظاہر ہونے والا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہی ہے جو یسوع خدا کا بیٹا کہلاتا ہے، اسی نے اسرائیل پر ظاہر ہونا ہے، اسی نے اسرائیل پر ظاہر ہونا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں آگے، یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں، اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں تھا۔ یوحنا اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں تھا، اتنا ڈرتا تھا۔ لیکن کلام اقدس یہ بیان کرتا ہے کہ وہ کیا تھا؟ نبیوں میں سب سے بڑا تھا، جو عورتوں میں سے پیدا ہوئے نبیوں میں سب سے بڑا تھا، لیکن ڈرتا تھا۔ آج ہم کچھ بھی نہیں ہوتے، اپنے آپ کو بہت زیادہ ثابت کرتے ہیں، ہوتے ہم زیرو ہیں، اور ہم اپنے آپ کو پورا ایک پلر، پورا ایک ٹاور بیان کر دیتے ہیں کہ ہم اس ڈینومینیشن کے ٹاور ہیں، ہمارے سوا ان کو سگنل نہیں ملتے، کسی ڈینومینیشن کو سگنل نہیں ملتا جب تک ہم نہیں دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح نے جو آ کر تعلیمات دی وہ ہم
پک نہیں کرتے، اس کو ہم جانتے ہی نہیں۔ لیکن اب ہم پہلے پہچان کو دیکھ لیں، پھر بات کرتے ہیں اگلی۔ یہ باتیں یردن کے پار بیتنیہ میں واقع ہوئیں جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا۔ آگے 39ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے، اب آگئی بات 31ویں آیت میں اب پہچان کی بات آ گئی ہے، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا ہوں، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا ہوں کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے، کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ یہ تھا یسوع مسیح کا بپتسمہ جو یوحنا کی طرف سے ہوا، جو یوحنا نے اسے پانی سے بپتسمہ دینے کو ٹھانی، کیونکہ خدا کا حکم تھا۔ اور آگے 32ویں آیت میں پھر لکھا ہے، اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا اور وہ اس پر ٹھہر گیا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر، پھر دوبارہ کہا گیا، پھر دوبارہ گواہی دی گئی، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا۔ کس نے بھیجا؟ جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا، اسی نے مجھ سے کہا، جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے، پانی سے نہیں، روح القدس سے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہ خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے اسے بپتسمہ دینے کو بھیجا؟ باپ نے، جو خدا کہلاتا ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے اسے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا تاکہ یسوع المسیح جو خدا کا بیٹا ہے اسرائیل پر کیا ہو؟ ظاہر ہو جائے، اسرائیل پر کیا ہو؟ ظاہر ہو جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم لکیر کے فقیر ہو جاتے ہیں۔ لکیر کے کیا ہوتے ہیں؟ فقیر ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کوئی بتا دیتا ہے، جیسا کوئی بول دیتا ہے، ویسا ہی ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ دیکھو جی یسوع مسیح نے میتے پانی نہ بپتسمہ لے آسی نا۔ حالانکہ یہ اس کے برعکس ہے، یہ اس کے برعکس ہے۔ بائبل ایسے بیان نہیں کرتی۔ بائبل میں کچھ ایسی سچائیاں ہیں جو ہم یا تو انہیں پڑھنا نہیں چاہتے، یا انہیں بتانا نہیں چاہتے، یا ان کا بتانے سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، یا بتا کر ہمیں اس کا نقصان ہو جاتا ہے، اور ہم اس لیے یہ سچائیوں کو بتانے سے گریز کرتے ہیں، اقاصر ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بپتسمے کے بارے میں یسوع نے کیا حکم دیا۔
اب ہم دیکھیں گے، ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح کا بپتسمہ تک دیکھا ہم نے کہ یوحنا بپتسمہ دینے کو آیا، خدا نے اسے بپتسمہ دینے کو بھیجا، پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اور وہ یروشلم پر ظاہر ہو جائے، اس لیے یوحنا بپتسمہ دینے کو آیا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کا بپتسمہ کیا ہے، یسوع مسیح بپتسمے کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں۔ یسوع مسیح بپتسمے کے بارے میں ہم سب کو، جتنے بھی مسیحت میں ہیں، کلیسیوں میں ہیں، ان کے لیے یسوع مسیح کا کیا حکم ہے۔ تو ہم اب دیکھیں گے مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 28 باب اور 18ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے۔ ہم یسوع مسیح کے حکم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یسوع مسیح کے حکم کو، کہ وہ بپتسمے کے بارے میں کیا حکم فرمان جاری کرتے ہیں، کیا بیان جاری کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی۔ کن سے باتیں کی؟ اپنے شاگردوں سے، اپنے ان پادریوں سے، اپنے ان مبشران انجیل سے، اپنے ان جتنے خادمین ہیں جو خدا کی خدمت کو جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں، ان سے باتیں کی، کیونکہ خدا کا کلام ہر وقت معتبر، یکساں اور تازہ ہے۔ ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ کس کو دیا گیا ہے؟ مجھے دیا گیا ہے۔ زمین اور آسمان کا کل اختیار کس نے یسوع کو دیا؟ باپ نے بیٹے کو اختیار دے دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کمپنی بنا لیتے ہیں، ہم اپنی کمپنی کو چلاتے ہیں، اپنی کسی فرم کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو اپنے بیٹے کو وہ اختیار دے دیتے ہیں کہ تو ان کا حساب کتاب کر سکتا ہے، تو ان کو حکم دے سکتا ہے۔ اسی طرح باپ نے جو آسمان پر یعنی اپنے تخت پر عالم بالا پر بیٹھا ہوا ہے، آتشین پتھروں کے درمیان موجود ہے، اس 8 چراغ دانوں کے درمیان پھرتا ہے، اس نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو مجسم کیا، جسم دے کر اس جہان فانی میں بھیجا، اور جب وہ آیا تو اس کو اختیار دیا گیا۔ اس کو کیا ہوا؟ اختیار دیا گیا، بیٹے کو اختیار دیا گیا۔ کہاں کا اختیار دیا گیا؟ زمین اور آسمان کا کل اختیار، زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ کیا لکھا ہے؟ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، تو یہ کیا ہے؟ بائبل مقدس میں سے ہمیں ایک حکم ملتا ہے، اور بائبل مقدس اس بات کی کیا ہے؟ گواہ ہے۔ اس بات کی کیا ہے؟ گواہ ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا کہ یہاں پر
یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ ان کو حوض میں بپتسمہ دو، ان کو جا کر نہر میں بپتسمہ دو، ان کو جا کر دریائے یردن میں پانی کے ساتھ بپتسمہ دو، ان کو جا کر کسی اپنے علاقے کے دریا میں بپتسمہ دو، ان کو جا کر اپنے اپنے حوض بنا کر بپتسمہ دو، ان کو جا کر ٹیوبل میں جو آگے حوضی بنی ہوتی ہے وہاں پر بپتسمہ دو۔ یہ نہیں لکھا ہوا، یہ ہمیں نہیں ملتا، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس بات پر ہم نے عمل نہیں کرنا، کیونکہ خدا کا یہ حکم نہیں ہے، خدا کے بیٹے کا یہ حکم نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے آگے ایک بات کی، بڑی اچھی بات کی، اور ان کو یہ تعلیم دو، اور ان کو یہ تعلیم دو۔ یہ تعلیم، یہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کا مطلب ہے کلام اقدس کی تعلیم، کلام مقدس کی تعلیم، اور ان سب باتوں پر عمل کریں، ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ اب ہم حکم کو ڈھونڈتے ہیں، اب ہم تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے کیا تعلیم دی۔ یسوع مسیح نے کیا تعلیم دی ہمیں؟ ہم دیکھیں گے متی کی معرفت لکھی گیا انجیلی بیان، مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں تعلیم کیا ملتی ہے، ہمیں تعلیم کیا ملتی ہے۔ متی 28:18 میں لکھا گیا کہ ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں، ان سب باتوں پر کیا کریں؟ عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ مقصد یہ کہ پیچھے جن باتوں کا میں کہتا ہوں کہ حمید ذرا ان کو وہ بات بتاؤ جو میں نے آپ کو بتائی تھی، جو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو پیچھے بتائی گئی تھی، وہ ماضی میں جو بتائی گئی تھی۔ اور جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح اپنی زبان مبارک سے کیا فرمان جاری کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ میں تم سے کیا کہتا ہوں؟ سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں کہتا، سچ کہتا ہوں۔ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہمارے مطلب کی بات ہوتی ہے توریت سے تو ہم نکال لیتے ہیں، اور جب مطلب کی بات نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم فضل کے دور میں جی رہے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اس تعلیم پر عمل کرتے؟ کیوں ہم ایسے بنتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے لیے رہنما کا انتخاب غلط ہو چکا ہے، ہمارے رہنماؤں کا انتخاب غلط ہو چکا ہے۔ ہم کیوں اس بات پر عمل نہیں کرتے کہ توریت سے ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہیں ٹلے گا جب تک آسمان اور زمین نہ ٹل جائیں۔ جب تک
सब कुछ पूरा ना हो जाए, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में छोटा कहलाएगा। छोटे से छोटे हुक्मों को हम तोड़ देते हैं। झूठ हम बोलते हैं, ये झूठ का हुक्म लिखा हुआ है। चोरी हम करते हैं, ज़िना हम करते हैं। क्यों हम ऐसे काम करते हैं? छोटे से छोटे हुक्म समझते हैं और तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ देते हैं? क्योंकि हमारे प्रोविंशियल्स ये बात नहीं सिखाते। वो क्यों नहीं सिखाते? इसलिए कि कलीसिया टूट जाएगी। हुक्म टूटता है तो टूट जाए, कलीसिया ना टूटे। हुक्म टूटता है तो टूट जाए, बहरहाल कलीसिया ना टूटे। कलीसिया क्यों ना टूटे? क्योंकि अगर कलीसिया टूट गई तो मेरा लालच कहां से पूरा होगा? मेरा लालच कहां से पूरा होगा अगर कलीसिया टूट गई? ये सोचने वाली बात है। आज मैं कहता हूँ कि खुदा के इस फरमान को, खुदा के इस हुक्म को जानें और जांचें और देखें और परखें और फिर खुदा की उसी तरीके से पूजा करने वाले बन सकें। खुदा के हुक्मों को मानकर उसकी परस्तिश करें, उसकी सताइश करें, ताकि हम आसमान की बादशाही में छोटे न कहलाएं। लेकिन जो इन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वह आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। हमारी रास्तबाजी क्या है? हमारी रास्तबाजी क्या है? आपको पता है? हमारी रास्तबाजी उन फकीयों और फरीसियों की तरह की है। हमने चर्चेस तो बना लिए, हमने कलीसिया तो बना ली, लेकिन हमने आज तक हमने रूहानी ज़ियाफ़तें एक दूसरे के चर्च में नहीं की। ये है हमारी रास्तबाजी। ये हमारी रास्तबाजी बड़ी होनी चाहिए। हमें दूसरे के जाकर चर्च में रास्तबाजी को अगर पूरा करना है तो हमें रूहानी ज़ियाफ़त करनी चाहिए। रूहानी ज़ियाफ़त का मतलब है कि हमें शायरबानी एक चर्च की कलीसिया को दूसरे चर्चेस में जाकर शायरबानी को लेना चाहिए, रूहानी ज़ियाफ़त को पूरा करना चाहिए। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का आगे इनमें फरमान है कि जब तू कुर्बान गाह पर कुर्बानी गुजरानता हो तो तुझे याद आए कि तेरे भाई को तुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी कुर्बानी को वहीं छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से क्या कर? मलाप कर ले, मलाप कर ले, फिर आकर अपनी कुर्बानी गुजराना। और हम देखते हैं कि हमारी कुर्बानी क्या है। हम यीशु मसीह की कुर्बानी को गुजरानते हैं। वो है शायरबानी, वो है जिसे हम पाक मास कहते हैं, वो है। और शायरबानी जब हम गुजरानते हैं तो हम अकड़ कर अपने चर्चेस में गुजरानते हैं। हम ये नहीं कहते कि आज रूहानी ज़ियाफ़त दूसरे पादरी के चर्च में होगी, आज मैं अपनी सारी कलीसिया लेकर वहां जाऊंगा, कल अगले बार वो अपनी सारी कलीसिया लेकर मेरे चर्च में आएगा। क्योंकि अगर आ गया तो मैंने कलीसिया को जाने नहीं देना, मैंने तो उसकी कलीसिया को तोड़ देना है, मैंने तो भेड़िया बनना है, चरवाहा नहीं बनना। चरवाहे और भेड़िए का क्या काम है, क्या किरदार है कलीसियाओं में? क्या किरदार है? आप कितने लोग जानते हैं कि चरवाहे का काम क्या है, चरवाहे की डेफिनेशन क्या है और भेड़िए की डेफिनेशन क्या है? आप में से कोई जानता है इस बात को कि भेड़िया क्या कर सकता है और चरवाहा क्या कर सकता है?
चरवाहा अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है, उन्हें वक्त पर खाना मुहैया करता है, उन्हें पानी मुहैया करता है, उनके लिए छांव का बंदोबस्त करता है, सर्दियों में धूप का बंदोबस्त करता है। लेकिन भेड़िए का क्या काम है? भेड़िया आता है, भेड़ों के दरमियान आता है और उनको प्रागंदा करता है, फाड़ता है, चीरता है, और भेड़ें, एक भेड़ उधर को निकल जाती है, एक इधर को निकल जाती है, एक सामने को दौड़ जाती है, कोई भेड़ कहीं चली जाती है, कोई भेड़ कहीं चली जाती है। आजकल हमारे चरवाहे यही कर रहे हैं कि वो एक किसी भी गांव में दाखिल होते हैं कि वहां से 4 घर किसी के साथ होते हैं, 2 घर किसी के साथ होते हैं। ये है आज का किरदार चरवाहे का। लेकिन ये चरवाहे का किरदार नहीं है, ये भेड़िए का किरदार है, जिसे हम चाहते हैं कि हमारे वो मुकद्दस रहनुमा इससे गुरेज करें। और जो बपतिस्मा हमने सीखा है आज, इसका पार्ट 1 हमने सीखा है, हम इसका पार्ट 2 भी देखेंगे कि बपतिस्मा कैसे होता है। हम फिर दोबारा से चरवाहे और भेड़िए से बात शुरू करेंगे और आगे इसको देखेंगे कि बपतिस्मा देना चाहिए, मसीहत में है या नहीं है, या किन लोगों के लिए ये बपतिस्मा है। आगे को हम अगले हफ्ते को हम खुदावंद ने चाहा तो हम इसको ज़रूर सीखेंगे। खुदावंद आज के कलाम के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।